علم حاصل کرنے کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ آپ جب علماء دین بن جائیں گے، کفایہ پڑھیں گے، تو کفایہ والے یہ شاگرد تھے شیخ مرتضیٰ انصاری کے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری کو مجدد مذہب کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اصول میں، فقہ میں ایسے نئے نئے قواعد پیش کیے ہیں جن کی وجہ سے 1400 سال بعد نہیں، 200 سال بعد آج اب آسانی میں ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ تھا کہ روایات یہ کہتی تھی کہ آپ گئے ہیں مرزا صاحب کسی جگہ سودا خرید کرنے، تو ضروری ہے کہ عربی صیغے پڑھیں۔ اب عربی تو ان کو آتی نہیں، تو عربی صیغے کیسے پڑھیں گے؟ پھر گویا نجفی صاحب کی خدمت میں عرض کریں گے جب کوئی چیز خرید کرنی ہو، چینی خرید کرنی ہو تو نجفی صاحب آؤ عربی صیغے پڑھو، اگر گندم خرید کرنی ہے تو نجفی صاحب آؤ آ کے عربی صیغے پڑھو۔ تو عربی تو عام طور پر علماء کرام کو بھی نہیں آتی، یہ دو چار نجفی حضرات کو آتی ہے، یہ حضرات آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کاروبار ہی نہ کرے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری وہ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کوئی عربی کی ضرورت نہیں۔ عربی اس زمانے میں اس لیے کہی گئی تھی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سب عرب بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سلیمان فارسی، یہ لوگ، یہ تو مدینہ میں آئے ہیں، پہلے تو کوئی بھی نہیں تھا، سب عرب بیٹھے ہوئے تھے، لذا احکام بھی اسی طرح کے آئے۔ لذا آج کل اپنی زبان میں جو اس عربی زبان کا ترجمہ بنتا ہے، جب آپ ذکر کریں گے، آپ یہ کہیں گے ہاں جی چینی کا بھاؤ کیا ہے؟ یہ اتنا ہے، اس کو کچھ کم کرو۔ وہ کہتا ہے کہ اتنا کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، ہاں جی دیکھیے کتنا بنتا ہے، ٹھیک ہے جی یہ پیسے لو، یہ مجھے دے دو۔ وہ کہتے ہیں یہ جو کام آپ نے کیا ہے اس سے بے ہو گئی ہے۔ جب بڑی بے ہو گئی ہے تو اس کے لیے عربی صیغہ پڑھنا اور بالکل صحیح ہونا، اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کو کہتے ہیں بے معاطات، تعاطا یتعاطا متعاطا، یعنی کیا مطلب؟ لینا دینا۔ تو گویا کہ اس طرح کی نئی چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ کوئی آپ کام معاہدہ کر رہے ہیں وہ اپنی زبان میں، پنجابی میں بھی کر سکتے ہیں، اردو میں بھی کر سکتے ہیں، سرائیکی میں بھی کر سکتے ہیں، بلتی میں، بلتستانی میں، جس میں چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں انہوں نے ہمیں دی ہیں، اور یہ بڑے ٹاپ کے شاگرد تھے، یہ صاحب کفایہ۔ انہوں نے تمام فلسفے کو خلاصہ کر کے 2 جلدوں میں بیان کر دیا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ ہمارے حضرات میں سے اگر کوئی آدمی شیخ کی رسائل کو سمجھتا ہے تو بہت بڑا عالم ہے، اور کفایہ اس سے بھی گویا کہ کیا مشکل ہے۔ لیکن کیا ہوتا تھا، صاحب کفایہ اس وقت درس دیتے تھے مسجد توسی کی چھت پر، ادھر لوگ بیٹھے ہوتے تھے، مدرسہ مہدی کی چھت پر بھی، وہ اس طرح دوسرا ایک مدرسہ ہے اس کی چھت پر بھی بیٹھے ہوتے تھے، مدرسہ ہندی ہے اس کی چھت پر بھی بیٹھے ہوتے تھے۔ وہ درس دے رہے ہیں، ان کے لیے لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، ان کی آواز جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے وہ پہنچ رہی ہے۔ تو بعض اوقات جب طالب علم اشکال کرتا تھا، اگر اس کا اشکال نکما ہوتا تو انتہائی غصے میں آ کر اپنا ماما اٹھا کو اس کو دے مارتے تھے، لیکن بولتا تھا طالب علم۔ خوئی صاحب کے درس میں بھی لوگ بولتے تھے۔ یہ بولنا علامت ہوتا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن جب آدمی خاموش بیٹھا ہو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا۔ تو گویا کہ اصل انسان کو روشن خیال ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ کہ جو چیز بھی آئے یہ نہ کہے کہ یہ بالکل صحیح ہے، بلکہ اس کو تنقید کی نظر سے دیکھے کہ آیا یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں، اور باقاعدہ استاد پر اشکال کرے۔ اس طرح کا اگر طالب علم ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ پڑھنے والا طالب علم ہے، اس کا ذہن رسا ہے، اپنا کام کرتا ہے۔ کوئی چیز آپ کے سامنے ہے، فلاں پیر نے جی یہ معجزہ دکھا دیا ہے، اول تو معجزہ رسالت مآب کا ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں ہوتا، امام کا معجزہ نہیں ہوتا۔ امام کے معجزات کو کرامت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو پھر پیر صاحبان کا تو کوئی حال ہی کوئی نہیں ہے، جو پیر ہیں مختلف گدیاں بنی ہوئی ہیں ان کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ ان کی کتابیں پڑھیں، یہ معجزہ دکھا دیا، یہ دکھا دیا، کوئی پتہ نہیں کس نے دیکھا، کس زمانے میں ہوا، آپ کو کس نے بتایا، وہ 600 سال پہلے پیر تھا، آپ کو خواب آیا ہے کہ یہ پتہ چلا ہے؟ ظاہر کچھ بھی نہیں ہوتا، بیان کرتے ہیں، اور ہماری قوم اندھی ہو کر ان کے پیچھے دوڑتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تعصب، کہ اندھا پن ہے، کسی کو کوئی نہیں سمجھتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی طلبہ کرام آپ پڑھیں، اگر کبھی حضرت ابو بکر صاحب کا ذکر پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر صاحب کا ذکر پڑھ رہے ہیں، یہ ان میں سے نسبتاً اچھے تھے باقی لوگوں سے، ان کا ذکر پڑھ رہے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ ہر کام ان کا غلط ہوگا، ان کے کام اچھے بھی ہوں گے،
غلط بھی ہوں گے، جو اچھے کام ہیں ان کو اچھا کہیں، جو اچھے کام نہیں ہیں۔ اب رہا ہمارے معصومین، ہم تو کہتے ہیں وہ معصوم ہیں، جب ہم معصوم کہتے ہیں تو ان کی ہر بات ہمارے لیے حق ہے، لیکن ہمارے لیے حق ہے، دوسرے لوگوں کے لیے تو حق نہیں ہے۔ وہ تو حق رکھتے ہیں کہ پوچھے کہ یہ کیوں ہے کیوں نہیں ہے۔ لذا معصومین کے جو فرامین آپ پڑھتے ہیں ان میں بھی توجہ کریں، غور و فکر کریں کہ آپ کے ذہن میں وہ آتے ہیں یا نہیں۔ جو چیز ذہن میں آتا ہے ان کو باقاعدہ دلیل کے طور پر آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں، دلیل کے طور پر پیش کریں گے تو وہ قبول کریں گے، بحیثیت امام کے پیش کریں گے وہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو تو معصوم نہیں مانتے۔ تو کھلا انسان کا ذہن ہوگا، ہر مذہب کو پڑھے گا۔ اسی واسطے آج کل تو چونکہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں نا، اپنے شہریہ لینا ہوتا ہے، مختصر کتابیں پڑھنی ہوتی ہے، وگرنہ کسی زمانے میں علماء کرام بھی تھے تو ادیان جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے پڑھائے جاتے تھے۔ عیسائیت بھی پڑھائی جاتی تھی، یہودیت بھی پڑھائی جاتی تھی، ہندو مت کیا ہے، بدھ مت کیا ہے، یہ سکھ کون لوگ ہیں، چشتی کون ہے، قادری کون ہے، سب کچھ پڑھایا جاتا تھا تاکہ انسان دیکھے کہ ان میں سے میں نے کس کو اختیار کرنا ہے۔ یہ دیکھے یا یہ دیکھے کم از کم کہ کل اگر میری ہندو کے ساتھ بات چیت ہو تو میں نے جواب کیا دینا ہے، سکھ کے ساتھ اگر بات چیت ہوگی، بدھ مت کے ساتھ بات چیت ہوگی، یہودیوں کے ساتھ بات چیت ہوگی، عیسائیوں کے ساتھ بات چیت ہوگی، ہم نے کیا جواب دینا ہے۔ ہم تو ایک کنویں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب باہر نکلیں گے، باہر یہ لوگ سوال نہیں کرتے کہ حضرت آدم کا جو ہے وہ حج کے زمانے میں سر کس نے مونڈا تھا، اس زمانے میں حج تھی نہیں تو سر مونڈنے کی ضرورت کیا ہے۔ لیکن یہ پوچھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، پتہ نہیں سر کس نے مونڈا تھا، اس طرح کہاں سے آیا ہوگا، اس کو کس نے کیا ہوگا، کس نے نہیں، بلکہ وہ تو اور قسم کے اشکال کرتے ہیں۔ مثلا عورت کی آدھی گواہی کیوں ہے؟ عورت بھی تو انسان ہے، ایک ہی جیسا انسان مرد اور عورت کو پیدا کیا گیا، پھر عورت کی آدھی گواہی کیوں ہے؟ اس کو آپ کیوں کہتے ہیں؟ اسلام نے غلامی کو کیوں نہیں ختم کیا؟ شاہ فیصل نے اپنے زمانہ میں آ کے سعودی عرب میں غلامی کو مکمل ختم کر دیا، لیکن اسلام نے غلامی کو کیوں نہیں ختم کیا؟ وہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، وہ توحید کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جی آپ کس طرح کہتے ہیں کہ خدا ہے اور ہمیں نظر نہیں آتا؟ تو ظاہر ہے کہ ذہن روشن ہوگا تب ان کا جواب جو ہے وہ اچھی طرح دیں گے۔